اور شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے کریں گے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر ارشد مدنی نے دفعہ 370 اور 35 پر بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو یہ فیصلہ لیا گیا ہے وہ دراصل غلط ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اسی طرح کا فیصلہ امریکہ اور روس نے کیا تھا جس کا نتیجہ بہتر نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جذبات میں آ کر حکومت کسی عوامی تحریک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ ہندوستان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ مدنی نے کہا کہ مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے ہی نکلنا چاہیے۔ جمعیت علماء کا پہلے دن سے یہ ماننا ہے کہ جذبات میں آ کر کے کوئی بھی گورنمنٹ عوامی کسی تحریک کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے۔ ہم پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ بجائے اس کے یہ کام گفت و شنید سے ہونا چاہیے۔ امریکہ ویتنام میں پھنسا، عوام کے سامنے وہ باوجود ہے کہ سپر طاقت تھا لیکن اس کو ذلیل ہو کر نکلنا پڑا۔ اور اسی طریقے پر افغانستان کی دلدل میں، حالانکہ بہت غریب ملک ہے، پورے ملک کی سپر طاقت روس آ کر کے پھنسا اور تہس نہس ہو کر کے رہ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ہندوستان تو اتنی بڑی طاقت ہے ہی نہیں، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کے اندر جو اقدام کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مفید نہ ہو۔ ہم پھر بھی آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ گفت و شنید کے سوا اس طرح کے مسائل میں کوئی کام کرنا ملک کے لیے شاید لابھدائک نہ ہو سکے۔ چلیے اس خبر پر اور بات کریں گے، سیدھے لکھنؤ کا رخ کریں گے۔ میں نمائندے طارق قمر لکھنؤ سے ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں۔ طارق، مولانا ارشد مدنی نے اب سرکار کے قدم کو غلط ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 اور 35A کو ہٹانا دراصل غلط ہے۔ دیکھیے، میں بتا دوں آپ کو کہ ارشد مدنی کا یہ بیان تھوڑا دیر سے آیا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی گفت و شنید میں جو ان کی میٹنگیں ہوئی ہیں اس کا اظہار پہلے بھی کیا ہے دبے لفظوں میں، لیکن اب باضابطہ طور پر، باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور دیکھیے، یہ اعلان اپنے آپ میں بڑا معنی خیز اس لیے ہے کہ ارشد مدنی کا جو مرتبہ ہے ملی رہنما کی حیثیت سے، مذہبی رہنما کی حیثیت سے، سیاسی رہنما کی حیثیت سے، اس کے اپنے اثر ہیں، وہ اثر انداز ہوتا ہے ایک بہت بڑے طبقے پر، بالخصوص جو اقلیتی طبقہ ہے وہ ان کے احساسات کی نمائندگی کرتا ہے، ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور دیکھیے، یہ جو جملہ ارشد مدنی نے بولا ہے کہ یہ جذباتی فیصلہ ہے، اور عوامی تحریک کے تعلق سے کوئی بھی فیصلہ جب جذباتی ہوتا ہے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے، اس بیان کے بعد ہم نے دیگر کئی علماء سے بھی بات کی ہے، تو ان علماء کا بھی کہنا یہی ہے کہ دیکھیے، احساس بیشتر لوگوں کا یہی ہے، لیکن اظہار کی قوت لوگوں میں نہیں ہے۔ اظہار کیا ہے تو مولانا ارشد مدنی نے کیا ہے، تو یہ مشترکہ طور پر ایک احساس ہے جس کو محسوس سب لوگ کر رہے ہیں، لیکن اظہار کوئی کر پاتا ہے۔ تو دیکھیے، ارشد مدنی نے جو اظہار کیا ہے یہ ترجمانی صرف ان کی اپنی ذات کی نہیں ہے، یہ بہت سے ان علماء کرام کی ہے، بہت سے ان سیکولر پسند لوگوں کی ہے، بہت سے ان لوگوں کی ہے جو چاہتے ہیں کہ حکومت کے فیصلے جذباتی نہ ہوں، بلکہ پورے طور پر تمام لوگوں کے رائے لینے کے بعد، گفت و شنید کے تمام مراحل طے کرنے کے بعد یہ فیصلے ہوں۔ حالانکہ دیکھیے، بی جے پی کے لیڈر سے بھی ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ہم ارشد مدنی کی بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، کیونکہ حکومت نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے اور پورے آئین و دستور کی روشنی میں کیا ہے، یہ بی جے پی رہنما کا ماننا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہوا ہے کہ ارشد مدنی کے اس بیان کے بعد ایک فضا ضرور تبدیل ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ بالکل طارق، اس میں دو چیزیں ہیں جو آپ نے بالکل اپنے بات کے آخر میں کہی کہ فضا ضرور بدلی سی لگ رہی، کیونکہ مسلم تنظیموں نے بھی کچھ دن پہلے ایک اس طرح کی میٹنگ کی تھی اور اس میں بھی اس سرکار کے اس قدم پر سوال اٹھایا گیا تھا اور خاص طور سے کشمیر کے حالات پر تشویش ظاہر کی گئی تھی۔ طارق، سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جس طرح سے ارشد مدنی جی کا بیان آیا، حالانکہ اس سے پہلے ڈھکے چھپے لفظوں میں انہوں نے کہا تھا لیکن اب کھل کر وہ سامنے آئے، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ اس بیان کو دینے میں انہوں نے کافی دیری کی ہے؟ دیکھیے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بیان تاخیر سے آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس سے یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بیانات جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے جذبات بڑھا سکتے ہیں، کہیں یہ بھی ہوتا ہے کوئی بیان جلد بازی میں غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ جو بیان ہے یہ تاخیر سے ضرور ہے، لیکن یہ
सोच असम्बली हिकमत अमली के तहत जारी किया गया बयान है और इसका असर अब उन तमाम हलकों में महसूस किया जाएगा जो जमीयत से जुड़े हुए हलके हैं, उन तमाम तंजीमों में महसूस किया जाएगा जो तंजीमें दिली तंजीमों के तौर पर जमीयत के काम करती रही हैं, जो कस्बात में, मज़ाफ़ात में, देहात में, शहरों में काम करते हैं। एक बड़ा ग्रुप है जमीयतुल उलमा का जाहिर है, और अरशद मदनी अगर बेबाकी से ये बयान देते हैं तो इसकी अपनी एक अहमियत है, इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर मजीद बातचीत करने के लिए।